پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے سبق کا اگلا حصہ، پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، مثال کے مطابق ارکان سازی اور الفاظ سازی کریں۔ الف چو اور زا کے ملنے سے بنے گا چوزا۔ بے چی اور نی کے ملنے سے بنے گا چینی۔ جیم تر اور بوز کے ملنے سے بنے گا تربوز۔ دال خر اور بو اور زا کے ملنے سے بنے گا خربوزہ۔ دا اور نش اور مندی کے ملنے سے بنے گا دانش مندی۔ سوال نمبر 4، دیا گیا واقعہ پڑھیں اور بتائیں کہ اس واقعے سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا، کیا سبق سیکھا۔ ایک بار ایک صحابی جھاڑی کے قریب سے گزرے، انہیں چوں چوں کی آواز سنائی دی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جھاڑی میں کسی پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اس گھونسلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے چوں چوں کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو پکڑا تو پرندے نے شور مچانا شروع کر دیا، اس نے چلاتے ہوئے سر پر چکر لگانا شروع کر دیے۔ یہ بات حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فوراً جاؤ اور بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے اٹھا لائے ہو۔ پیارے بچوں، آپ نے واقعہ سنا، اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ جی ہاں پیارے بچوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کو کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، دیے گئے منظر پر چند جملے لکھیں۔ پیارے بچوں، تصویر بہت صاف اور واضح ہے، اس میں سبزہ، پہاڑ، دریا اور چاند سب کچھ واضح ہے، اس پر آسانی سے چند جملے لکھے جا سکتے ہیں۔ تو بچوں پھر لکھیے اس تصویر پر چند جملے۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق درج ذیل لفظی گنتی اور ہندسے جدول میں لکھیے۔ پیارے بچوں، میں 26 سے 40 تک اردو گنتی پڑھتی ہوں، آپ نے جدول کو غور سے دیکھنا ہے اور اردو ہندسوں اور لفظوں میں گنتی سیکھنی ہے۔ 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40۔